چکا سکتے ہیں۔ میں صرف یہ ایڈ کرتا چلوں کہ تارکین وطن کا یہ پروسیس ابھی آئندہ دنوں اور ہفتوں میں مزید تیز ہوگا، اور ہمیں توقع ہے کہ اس مہینے ہم کم از کم بلوچستان سے 1 سے 1.5 لاکھ تک غیر تارکین وطن کو ہم بیچ چکے ہوں گے۔ اس حوالے سے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ چھپ سکتے ہیں لا انفورسمنٹ کے اداروں کی نظروں سے، یا وہ لوگ جو ان غیر قانونی تارکین وطن میں یعنی کوئی ان کی معاشی پوزیشن ہے وہ ہمارے اداروں کو برائب کریں، یا کوئی اور غلط فہمی میں وہ اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ اٹل ہے کہ غیر تارکین وطن کو انڈسکرمنیٹلی بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آج ہم جس موضوع پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے گفتگو کر رہے ہیں وہ کانگو کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں ایک ایمرجنسی بھی نافذ ہوئی ہے۔ ہمارے منسٹر صاحب، منسٹر فار ہیلتھ جو غذائی صاحب اس حوالے سے آپ کو بریف کریں گے، پھر جو بھی کوشچنز ہیں وہ ہم لیٹر لیں گے۔ پلیز سر۔ بہت مہربانی منسٹر انفارمیشن۔ السلام علیکم۔ ونس اگین میں آپ لوگوں کے پاس یہ میری دوسری اپیئرنس ہے میری وزارت میں جو میں پریس کلب میں آ رہا ہوں۔ یہ میں اس سے پہلے کہ میں کانگو پہ چلا جاؤں، میں منسٹر جان صاحب کے باتوں کی تائید کرنے کے لیے میں پرسوں گیا ہوا تھا پشین۔ وہاں پہ ڈگری کالج پشین میں انہوں نے افغان مہاجرین کے لیے جو جگہ بنائی ہے، جو وہاں پہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، جو وہاں پہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، میں نے اس طرح کا اچھا انتظام کبھی نہیں دیکھا۔ میرے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، مریضوں کو دیکھ رہے تھے، خواتین ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین کو دیکھ رہی ہیں۔ نادرہ اپنا کام مکمل صحیح طریقے سے کر رہا تھا، رجسٹریشن بہت پراپرلی ہو رہا تھا، اور میں جب باہر نکلا تو جتنے بھی مہاجرین، خواتین، مرد، بچے، میں نے ذاتی طور پہ ان سے بات کی، اور وہ بہت خوش تھے اور پاکستان کو دعائیں دے رہے تھے کہ جی ہمیں 40 سال پاکستان نے ہماری خدمت کی ہے، ہماری عزت کی ہے، سو ابھی ہم جا رہے ہیں، رزق روزی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ لوگ خوش تھے۔ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مجبوری ہم نے نہیں ڈالی، ہماری حکومت نے کوئی ان کو مجبور نہیں کر کے کہ جناب آپ زور سے، کوئی زور آزوری کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں آپ کو ایماناً بتا رہا ہوں کہ وہ بہت خوش تھے۔ ابھی میں آتا ہوں کانگو وائرس پہ۔ آپ دیکھیے یہ بہت تشویشناک صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں اس وقت جو کانگو وائرس ہے وہ پھیل گیا ہے، اور یہ صرف بلوچستان میں، یہ صرف یہاں پہ اس پہلی دفعہ نہیں ہے۔ یہ آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں کانگو وائرس بلوچستان میں ہمیشہ، بلکہ پورے پاکستان کا ایشو ہے، لیکن ہمارے بلوچستان کا ایشو یہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم چونکہ حیوانوں کے ساتھ ہمارا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جہاں پر مال مویشی، اور اکثر ہمارا یہی ہوتا ہے، آپ اگر گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں، پیرفری میں جاتے ہیں، انٹیریئر بلوچستان میں جاتے ہیں، تو لوگ مال مویشی کا کاروبار کرنے والوں کی زندگی یہی ہوتی ہے، اور یہ مال مویشی سے وہ جو چچڑ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے، اور وہ چچڑ خود انفیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، وہ جانور انفیکٹڈ ہوتا ہے انفیکٹ، تو وہ جب چچڑ اس کو کاٹتا ہے اس کے خون کی وجہ سے وہ آگے دوسروں کو وہ منتقل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ کانگو وائرس کے سائن سمٹمز جو ہیں، جو ان کے علامات ہیں، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ مگر ہم نے جو بلوچستان میں اس وقت جو اچھی بات جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اچھی باتیں بلکہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت مکمل کنٹرول ہے۔ ابھی میں 5 منٹ پہلے، ابھی مجھے 5 منٹ صرف ہو گئے ہیں، سول اسپتال کا وہ متاثرہ علاقہ، چاہے وہ آئی سی یو تھا، چاہے وہ میڈیکل یونٹس تھے، وہ میں خود ابھی وزٹ کر کے، اور میرے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب تھا، میرے ٹیم ڈاکٹر صاحب تھے، یہ ڈاکٹر عباد ہمارے ینگ ایپیڈمیولوجسٹ ہیں، میں ان کو بھی لایا ہوں تاکہ کچھ ٹیکنیکل سوال اگر آپ لوگوں نے کرنا تھا تو وہ آپ ان سے کر لیں۔ سو اس وقت ہم نے اس ایریا کو مکمل طور پر آج نہیں بلکہ پہلے ہی دن سے میں نے اور سیکرٹری صاحب نے، ہم نے ان کو سیل کر دیا ہے۔ آج بھی جا کے میں نے دیکھا، ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ہم ان کو کھول دیں اس ایریا کو یا بند رکھیں۔ میرا ایڈوائس ان کو یہ تھا کہ نہیں، ہم کم از کم 1 ہفتہ 10 دن اور مزید اس ایریا کو بند رکھیں گے، اور
بلکہ وہاں پر میں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جناب اب ساری صفائی ستھرائی جب تک ہمیں بند ہے. اس وقت بھی اگر آپ لوگ چلے جائیں, اس وقت فمیگیشن ہو رہا ہے, گاڑیاں چل رہی ہیں, اسپرے ہو رہے ہیں پورے ہسپتال میں, پورے وارڈس میں, پورا دیواروں کو ہم ڈس انفیکٹڈ کر رہے ہیں, ڈی انفیکٹ کر رہے ہیں, اور وارڈس کو کر رہے ہیں, کوریڈورس کو کر رہے ہیں. پورے ٹیم ہماری اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اب آتے ہیں ان ڈاکٹروں یا پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہمارا ہے. اس وقت 11 لوگ تھے جو افیکٹڈ تھے, اس میں سے ایک بدقسمتی سے ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ ان کو شہادت نصیب کریں اور شہادت ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں اور ان کے خاندان کو صبر جمیل دے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اس وقت 10 لوگ ہمارے وہاں پر موجود ہیں آغا خان میں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, اور اس میں پیرامیڈ. میں تھوڑی سی گزارش کر لوں, 2 ڈاکٹرز اس وقت ہیں, آپ ان کے لیے دعائیں کریں. 2, ایک لیڈی ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر ہے. وہ اس وقت کمپیریٹیولی 8 کی نسبت میں ان کی حالت ذرا کچھ کمزور ہے. تو ان کے لیے میری درخواست آپ سب سے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دیں. اور ہمارا تو خیال تھا کہ یہ بہت بڑا آؤٹ بریک ہوگا. میں نے حکومت سندھ کے وزیر صحت سے بات کی, ڈاکٹر سعد نیاز سے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے ہر طرح کی یقین دہانی کرائی. اور پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے میر علی مردان ڈومکی صاحب ہیں, جو ہمارے بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں, اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب شکیل قادر صاحب, میں ان دونوں شخصیات کا بڑا مشکور ہوں. یہ اسلام آباد میں تھے دونوں جب یہ ہمارا یہ سلسلہ ہوا. میں نے دونوں سے فون پہ رابطہ کیا. انہوں نے وہاں سے مجھے فون پہ فری ہینڈز دیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ فائننسز کی پرواہ نہ کریں, آپ کوئی بھی ایسی چیز آپ پرواہ نہ کریں, ہم آپ کو آتورائز کر رہے ہیں, آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو میں اپنے ٹیم, جو میرے ساتھ ٹیم ہے ڈاکٹروں کی, ینگ ڈاکٹرز, میڈیکل سپرنٹینڈنٹس, پرسوں ہم نے پورا ڈی جی ہیلتھ, ان کا عملہ, ان کے پورا, آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کا کہ میڈیا میں جو ہمیشہ چیزوں کا ہائپ کریٹ ہوتا تھا, یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ ہائپ کم ہے. وہ اس لیے کہ آپ لوگوں میں بھی سمجھداری آ گئی ان چیزوں کی, اور ہم لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق دی. پہلی دفعہ ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا, اور وقت سے پہلے کنٹرول کر لیا, اور دیر اینڈ دین ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کر لی. تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں, آپ لوگوں کا. اور میں نے آج تک یہ پچھلے 3-4 دنوں میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی میڈیا چینل پہ یا کسی بھی اخبار میں یا کسی میں کوئی نیگیٹو چیز نکلی ہو, کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے, ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے عوام میں, اور لوگوں میں ایک پریشانی ہو جاتی ہے, خفگان کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ کنٹرول ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے کنٹرول کی. کل ہم نے جو فیصلے کیے ہیں آپ لوگوں کو بتا بھی دیا ہے. ہم نے میرے خیال میں انفارمیشن منسٹری نے اس کا وہ پریس ریلیز جاری کیا تھا. اس میں ہم نے جو مذبح خانے ہیں جہاں پر یہ ہمارے سلاٹر ہاؤسز ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ لوگوں کا بھی بڑا حصہ ہونا چاہیے. جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک کسائی صاحب دکان کے سامنے اسی نالے میں وہ خون بہا رہا ہے, اور وہی خون, وہی ساری چیزیں وہاں سے وہ جو گراہک آتے ہیں, جو گوشت خریدنے والے آتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں بیچارے, وہ اسی خون میں سے جاتے ہیں, انہی چیزوں میں سے. تو اس پہ ہم نے کنٹرول کر دیا ہے. دفعہ 144 لگا دیا ہے, فمیگیشن شروع کر دیا, اسپرے وغیرہ ہو رہے ہیں. دفعہ 144 کے تحت اب میں نے ابھی سنا ہے کہ کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. کچھ جو ہماری وہ جو پیڑا بکری کے اب وہ کئی جگہوں پہ بند بھی کروا رہے ہیں. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں عوام کے لیے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں, یہ ایک بہت غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی گوشت مت کھاؤ, گوشت سے یہ ہو جاتا ہے, گوشت پلانا ہو جاتا ہے. گوشت سے یہ کبھی نہیں پھیلتا. آپ لوگ کھائیں گوشت, جس کو اللہ نے نصیب کیا ہوا ہے وہ کھائیں, گوشت نہ پھینکیں. رزق روزی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رزق میں اور برکت ڈالیں. اس چیز کو بالکل کنڈم کرو کہ جو لوگ نیگیٹو چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا افغان نیشنلز کتنے چلے گئے ریجن, اس میں ملینئر اور بلینئرز کی تعداد کتنی ہے جو واپس گئے ہیں, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آپ نے سینٹرز بنائے ہیں یہاں پر اس آؤٹ بریک کو روکنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کانگو وائرس کی؟ جو بھی احتیاطی تدابیر ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کی ہے وہاں پہ. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس ایسا ڈیٹا ہم چیک نہیں کرتے ہیں کہ کون ملینئر ہے کون بلینئر نہیں. اچھا جان صاحب, یہ آپ نے بڑا سخت موقف اپنایا ہے جو افغان ڈپٹی وزیر خارجہ کے بیان کے حوالے سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وہ سخت لہجہ ہے اس کی وجہ سے جو
पाकिस्तान दुश्मन अनासी रहे और पार्टी ताल्लुकात है उन मुतासिर हुए हैं। मैंने इस पर कह दिया। देखिए, हम ओवरऑल एक पैकेज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम ओवरऑल जो चमन की आबादी है, उनकी इकोनॉमिक नीड्स हैं, उसको अकाउंट में लेते हुए इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वो पैकेज अनाउंस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। पूछिए। उन्होंने आपसे रब्ता किया या आपकी हुकूमत से कि इनको एयर एम्बुलेंस दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने फराहम नहीं किया। आप शायद ज़्यादा समझते हैं बेहतर तरीके से कि अगर डॉक्टर शफीउल्लाह को जो है एयर एम्बुलेंस मिल जाता तो सीधा 7 से 8 घंटे मजीद उसको जो है मिल जाते कराची पहुँचने में। और उनका कहना है कि बिंदर के मकाम पे जो है ट्रैफिक जाम होने से 3 घंटे मजीद जो है वो लेट पहुँचा, जिससे जो है ये हादसा हुआ। तो आप नहीं समझते कि ये गफलत है? अगर गफलत है तो इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये गफलत है। वो इसलिए कि ये जो डॉक्टर शकरुल्लाह था, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल यही था। जब हर काम में अल्लाह ताला का अपना एक प्लानिंग होता है, मगर जब हम जहाँ जल्दी करते हैं ना, हम हर काम में जब जल्दबाजी करते हैं, उनसे हमारी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। कुछ दोस्तों के मशवरे से, कुछ शायद उनके घर वालों का प्रेशर था कि इनको शिफ्ट किया जाए, हालांकि वो ठीक ठाक था उसका मसला। आप लेकिन बिल्कुल यहाँ पे आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पे जो 3 घंटे वहाँ वो विंदर पे जो कोस्टल गार्ड वालों का, ये ज़रा इस चीज़ को भी आप लोग उठाएं कि भाई एक एम्बुलेंस है, वो बजा रहा है, सायरन बजा रहा है, अगर वो 3 घंटे वहाँ पे ना उसके होते तो शायद अल्लाह ताला की क्या रज़ा थी मुझे नहीं पता तब भी। दूसरी बात, एयर एम्बुलेंस हमने अरेंज किए। कोयटा का बदकिस्मती से आप देखें 2-3 दिन से मौसम ख़राब हो गया। आज हमने सुबह 2 डॉक्टरों को ट्रांसपोर्ट किया। कल वो डॉक्टर्स जो थे उनके लिए हमने एयर एम्बुलेंस जो है वो ईडी का मंगवाया था, जो 8 बजे पहुंचना था। 8 बजे से हमें बिठा के 4 बजे तक 2 घंटे मेरे बच्चे, मेरा स्टाफ, डॉक्टर्स और वो 2 डॉक्टर्स एयरपोर्ट पे, आप लोग पूछ सकते हैं कि एयरपोर्ट पे 2 डॉक्टर्स हमारे इसी एयर एम्बुलेंस के लिए बैठे रहे। 4 बजे हमें उन्होंने इतला कर दी कि नहीं जी मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है कोयटा के आसपास, हम नहीं आ सकते। उसी वक्त उनको वापस ला के हमने मार्क वाले जो हैं उनके बहुत ज़्यादा फर्निश्ड किस्म के एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं, उन एम्बुलेंसेज में हमने उनको भेज दिया और अल्लाह ताला की फजल करम से वो सारे महफूज हैं। अब दूसरे का मैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे गुजारिश की थी कि एक बच्चा जो है वो उसमें थोड़ा सा ज़रा उसकी हालत ज़रा ठीक नहीं है, वो उसका हुआ ये कि खुशदार तक जब चला गया है, खुशदार में उसकी हालत ख़राब हो गई और खुशदार जैसी जगह में हमने उनकी प्लेटलेट्स लगाए। खुशदार जैसे जगह में वापस कोयटा मंगवा लिया एम्बुलेंस को। अगले सुबह अल्लाह ने उसकी मदद की थी, एयर एम्बुलेंस भी आ गया और एयर एम्बुलेंस में एक ही बच्चे को, आपको पता है कितना महंगा है एयर एम्बुलेंस, हमने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब यहाँ आने के लिए जहाज़ हमारे पास अपने है नहीं। वज़ीर आला साहब से का वो हेली जो है वो ख़राब खड़ा हुआ है, कई दिनों से उस पर काम हो रहा है। हम दूसरों को रहम करम पर हैं, मगर फिर भी आप अप्रिशिएट करें कि जनाब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बाकी ज़िंदगियाँ जो है वो बच गई। आखिरी क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट प्लीज। आप पिछले जो गवर्नमेंट थी उसके दौर में पिछले साल 7 अरब रुपए लैप्स हुए मेडिसिन में। जी। और अभी जो जब से निगरान गवर्नमेंट बनी है, मेडिसिन की परचेज के काम जारी है, वो उसमें अभी तक 30% हुआ है। पूरे सूबे के अस्पताल में न ड्रिप है न सिरिंज है। अगर ये सूरत अस्पतालों की है तो कांगो को आप कैसे काउंटर कर सकेंगे? अच्छा, इसी पे ऐड कर शिक्षा दे जैसे भाई ने कानून की बात की, जब हमारे पास पटना जिला हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ तमाम सहूलियात मौजूद है, फिर इन डॉक्टर्स को वहाँ क्यों किया गया? आम लोगों के लिए सहूलियत नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपका सर के सवाल का जवाब पहले देता। मैंने पूरा ढाई घंटे परसों वहाँ पर फातिमा जना में गुजारे। आइसोलेशन वार्ड हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये चूँकि हमारा अपना ये डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, इन्हीं लोगों ने फिर इन्हीं लोगों की खिदमत करनी होती है। तो हमने उनको बचाने के लिए ये कोशिश कर ली थी कि जनाब पहले हम इन डॉक्टरों को बचाएं, इनकी ज़िंदगियाँ बचा ले ताकि अल्लाह ताला रहम करे। और आइसोलेशन अभी भी हमारा तैयार पड़ा हुआ है। यहाँ से हमारे कुछ पेशेंट्स चले गए हैं, वहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है, इस वक्त पड़े हुए हैं वहाँ पर।
اور آپ کی دوا کی کا سوال دیتے ہوئے دیکھو 7 ارب روپے کا تو آپ لوگوں نے کسی نے سوال نہیں پوچھا. آج میں یہاں پر ہوں, اگر آپ کو یاد ہے میں اور اچکزائی صاحب 6 ہفتے پہلے جب یہاں پہ آئے تھے, میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہیلتھ کارڈ آپ لوگوں کو لا کے دوں گا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ بہت افسوس ہے یار. لیکن آج وہ کام میں نے کر لیا, اس کو اپریشیٹ کر لو. باقی دواؤں کا جو ہے ہم نے شروع کر دیا. ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 30% جو ہے دوائیاں ہو گئی ہیں. اب نئے سیکرٹری صاحب آ گئے ہیں, پرانے والے چلے گئے ہیں, ہم نے اس کام کو تیز کر دیا ہے. اب روٹین کا کام آپ جب کرتے ہیں, اس طرح کی جو کیٹاسٹرفیز آتی ہیں وہ آپ کو کے کام کو متاثر کر رہا ہے. ابھی ہم 4-5 دن سے ہمارا وہ والا کام جو روٹین میں ہم کر رہے ہیں وہ متاثر ہو گیا ہے. سو اس پہ کام چل رہا ہے, وہ رکا ہوا نہیں. ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باقی خیر کرے, آپ اگلے 2-3 ہفتوں میں دیکھیں کہ میڈیسن. جان صاحب, بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں پرامن انتخابات کا انعقاد آپ کیسے یقینی بنائیں؟ یہ الیکشن کمیشن ہمیں کہے گا, ہماری ذمہ داری لا اینڈ آرڈر ہے. لا اینڈ آرڈر الحمدللہ بہت امپروو. تھینک یو.